حالات حاضرہ میں مختلف حساس موضوعات ہیں، کچھ ملکی داخلی مسائل ہیں اور کچھ عالمی مسائل ہیں۔ عالمی مسائل میں سب سے زیادہ افسوسناک اور تکلیف دہ عمل جو ان گزشتہ ایام میں اور ہفتے میں وجود میں آیا ہے، وہ مغربی ممالک کی جانب سے مقدسات اسلام کی توہین، بے حرمتی اور گستاخی ہے۔ سویڈن میں قرآن سوزی ہوئی ہے، قرآن کو آگ لگائی ہے انہوں نے برملا اعلان کر کے، اجتماع کر کے، اور یہ پوری عالم اسلام کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت تکلیف دہ ماجرا تھا۔ کسی بھی دین کی مقدس کتاب ہوتی ہے جو جس پر اس دین کے پیروکاروں کا ایمان ہوتا ہے، اور اس دین کے علاوہ جو دیگر ادیان سے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہر چند وہ اس کتاب پر ایمان نہیں ہوتا، عمل پیرا نہیں ہوتے، لیکن اس کتاب کا احترام ضرور کرتے ہیں۔ جیسے اگر یہود کی کتاب ہے تورات، ہر چند تحریف شدہ ہے، لیکن چونکہ آسمانی کتاب ہونے کا اس کے اوپر عنوان ہے اور ایک دین اور مذہب کی مقدس کتاب ہے، سب کے اوپر لازم ہے اس کا احترام کریں۔ کوئی مسلمان بھی تورات کی بے حرمتی نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا، اور نہ کی ہے کبھی کسی مسلمان نے۔ اسی طرح انجیل عیسائیت کی کتاب ہے اور مسلمان اس پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ ہر چند آسمانی کتاب ہے لیکن تحریف شدہ ہے، اس کے اندر ہیر پھیر زیادہ ہوا ہے، اس کے اصل مطالب محفوظ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تمام ادیان کے لیے قابل احترام ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، اور مسلمان ہر طبقہ اور ہر مسلک اس کتاب کے احترام کا پابند ہے۔ اور ایسے ہی دیگر جو مذاہب ہیں و ادیان ہیں اور ان کی اپنی دینی مذہبی کتابیں ہیں، جیسے ہندو مذہب کی کچھ مذہبی کتابیں ہیں، سکھ مذہب کی اپنی دینی مذہبی کتاب ہے، یا اسی طرح زرتشت مذہب کی اپنی دینی مذہبی کتاب ہے۔ وہ سب کتابیں ہر چند دوسروں کے لیے لازم العمل نہیں ہیں لیکن لازم الاحترام ہیں اور کیا جاتا ہے۔ انسانی فطرت انسان کو ان چیزوں کے احترام کا حکم دیتی ہے، لیکن مغرب جس حد تک پہنچ گیا ہے، جس پستی پہ پہنچ گیا ہے، اور انہیں اسلام کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ جو کینہ اور نفرت ان کے دلوں میں قدیم سے ہے، یہود کے دلوں میں اور نصارہ کے دلوں میں اور ان کے راہبوں کے دلوں میں، اور خصوصاً اس وقت جو مسلم دشمن ان کے سیاستدان ہیں، مذہب کا سہارا لے کر انہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور اس کا شاید یہ تیسری چوتھی دفعہ یہ واقعہ دنیا میں تکرار ہو رہا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن سوزی کرتے ہیں، اور اس طرح مسلمان دنیا کو اور تمام انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بہیمانہ کام ہے، بہت ہی غیر انسانی کام ہے، اور اس کام کے لیے عموماً مسلمانوں نے ابھی تک مذمت کی ہے، جبکہ اس قسم کے کاموں کی مذمت نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں مزاحمت کی ضرورت ہے۔ یہ تکرار نہ ہو، مغرب کو پابند کیا جائے اور بنایا جائے، اور مسلمان مغرب کو پابند کر سکتے ہیں، اسے منوا سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے مقدسات کی توہین بند کرے اور نہ کرنے دے اپنے ملکوں کے اندر۔ یہ وہ ملک ہیں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، حقوق بشر کے دعوے دار ہیں، اور دیگر مختلف اس قسم کے پرکشش نعرے جھوٹے منافقانہ طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن خود ایسے گنونے کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ان کی حکومتیں اجازت دیتی ہیں ان لوگوں کو
آزادی کے نام پر یا آزادی اظہار کے نام پر. آزادی، مسلم دشمنی کو آزادی کے بینر کے نیچے انجام دیتے ہیں، جبکہ یہی کام یہود کے بارے میں نہیں کرنے دیتے. اگر کوئی جا کر یہود کے اور سیونزم کے جرائم وہاں پر بیان کرے مغربی دنیا میں تو اس پہ پابندی ہے. یا اگر کوئی ہولوکاسٹ کا انکار کرے اسے سزا دے دیتے ہیں. ابھی کتنے مغربی دانشور اور صحافی جیلوں میں ہیں، سزائیں کاٹ رہے ہیں، جنہوں نے یہود کے افسانے کا انکار کیا ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جرمنی میں جنگ عظیم کے دوران لاکھوں یہودی زندہ جلائے گئے ہیں. یہ ایک افسانہ ہے، حقیقت نہیں ہے. یورپی محققین نے اور مصنفین نے اس افسانے کی حقیقت بیان کی ہے اور اسے جرم سمجھتے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں. لیکن قرآن جو ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے اور تمام انسانوں کی ایک مورد تکریم کتاب ہے، اس کی اس طرح سے بے حرمتی کرتے ہیں. دوسرا واقعہ اسی سویڈن واقعے کے بعد ہوا ناروے میں کہ اسلام مخالف ریلی باقاعدہ نکالی گئی، اسلام کی توہین کی گئی، اس ریلی کے اندر تقریریں کی گئیں اور اسی طرح انہوں نے بھی سویڈن بے حرمتی کی تائید بھی کی اور خود سے علیحدہ سے اسلام دشمنی میں انہوں نے بھی ناروے کے انسان نما لوگوں نے یہ حرکت کی ہے. ہرچند سویڈن میں بھی مزاحمت ہوئی ہے، مظاہرے ہوئے ہیں، جلاؤ گھراؤ ہوا ہے اور ناروے میں بھی مسلمانوں نے رد عمل دکھایا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پھر تکرار نہ ہو، یہ توبہ کر لیں کہ اب یہ جرم نہیں کریں گے اور نہیں کرنے دیں گے. اور تیسرا افسوسناک واقعہ اسی سے جڑا ہوا جو اس کی تکمیل کے طور پر کیا گیا ہے، وہ فرانس میں وہی میگزین جو پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کر چکا ہے اور اس نے توہین آمیز خاکے پرنٹ کیے ہیں جس سے پورے عالم اسلام میں ایک اشتعال اور نفرت پھیلی ہے. چارلی ایبڈو نے دوبارہ اس نے وہی خاکے پھر نشر کیے ہیں توہین آمیز اور دعویٰ انسانی حمایت کا، انسانی حقوق بشر کا اور جمہوریت کا اور آزادی کا کرتے ہیں اور اپنے ملکوں کے اندر اس قسم کے گھنونے جرائم بھی انجام دیتے بھی ہیں اور دلواتے بھی ہیں اور ان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں اور دفاع بھی کرتے ہیں ان کا. اسی طرح 2 ہفتے پہلے نیوزی لینڈ میں وہ قاتل، سفاک قاتل جس نے لگ بھگ 50-60 کے قریب مسلمان شہید کیے تھے 2 مسجدوں میں جا کر اور لائیو قتل عام کو اس نے نشر کیا اور انہی حقوق بشر کے حامی ممالک، کمپنیوں نے اور مالکوں نے وہ قتل عام مسلمانوں کا سوشل میڈیا پر لائیو کوریج دی، اس کو فیس بک نے اور دوسروں نے. اسے نیوزی لینڈ میں سزا دی گئی ہے اور عمر قید اور سخت ترین سزا ان کے اپنے بقول اور ہمارے بعض نام نہاد صحافیوں کے بقول سخت ترین سزا یہ دی گئی ہے کہ اسے چھٹی نہیں ملے گی جیل سے، چونکہ بعض قیدی اس نوعیت کے ہوتے ہیں جنہیں جیل میں باقاعدہ چھٹیاں ملتی ہیں کہ کچھ دن وہ گھر میں چھٹیاں گزار کے آتے ہیں. تو انہوں نے بڑی سخت سزا دی ہے، عبرتناک، کہ عمر قید ہے اور چھٹی نہیں ملے گی اس کو جیل سے. یہ اپنی طرف سے سخت سزا ہے ان کے لیے. 50-60 انسانوں کا قاتل اور ایک دین کی بے حرمتی کرنے والا، مقدس مقامات میں دہشت گرد، یہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے ہیں. یہ خود ایک سگنل ہے، اشارہ ہے باقیوں کو کہ اگر آپ اس قسم کے جرائم مرتکب ہوں تو کوئی خاص سزا آپ کو نہیں دی جائے گی. وہی سزا ہے جو عام جرائم کے لیے دی جاتی ہے وہاں پر. اور اس میں جو سب سے زیادہ افسوسناک عمل ہے یورپی ممالک میں توہین اور بے حرمتی کی نئی لہر کے موقع پر، وہ مسلمانوں کا رد عمل ہے. تمام اسلامی ممالک میں حکومتیں بالخصوص جن کا حد درجہ منافقانہ
عمل ہے۔ نام نہاد مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر ملک بنائے ہوئے ہیں، حکومتیں بنائی ہوئی ہیں، اور ان ممالک کی دولت و ثروت لوٹ رہے ہیں، عیش و عیاشی کر رہے ہیں، اور اسلامی ممالک کی ثروت اور دولت انہی یورپی ممالک، انہی مجرم ممالک کو دے رہے ہیں اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے۔ کسی ملک نے، نام کے طور پر بھی کسی ملک نے، نہ سویڈن کے مقابلے میں کوئی موقف صحیح اختیار کیا ہے، زیادہ سے زیادہ مذمت کی حد تک، وہ بھی اخباری بیان، ایک پریس ریلیز میں مذمت کا بیان دیا ہے حکومتوں نے اور حکمرانوں نے۔ اسی طرح فرانس میں اور ایسے ہی ناروے کے واقعات کے بارے میں کسی نے بھی کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، نہ پہلے توہین ہوئی اور نہ اب توہین ہوئی ہے، جبکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کتنی شدت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں کیا دشمنی اور کینہ رکھتے ہیں، لیکن ان مغربی ممالک، ان مجرم ممالک کے لیے ان کے دلوں میں کتنا نرم گوشہ ہے، ان کے اندر نہ اسلامی غیرت ہے، نہ حمیت ہے، نہ ان کو احساس ہے، نہ پاس ہے اس چیز کا۔ اور اسی طرح مختلف ممالک میں اور بشمول پاکستان کے جو اب حکمران تو نہیں ہیں، اس توفیق سے عاری ہیں، وہ خالی ہیں، وہ بے بہرا اور بے نصیب ہیں، اللہ نے یہ توفیق انہیں نہیں دی کہ اسلام کا دفاع کر سکیں یا مسلمانوں کا، کسی جگہ بھی، نہ فلسطین میں، نہ کشمیر میں، نہ بے حرمتی کے جواب میں، کہیں بھی کچھ نہیں کر پائے۔ لیکن ان حکمرانوں کا اتنا اثر ہے ان کی اس بے حسی اور بے غیرتی کا کہ علماء اسلام بھی جو ہر بات پہ مچل جاتے ہیں، ہر بات پہ بپھر جاتے ہیں، ہر بات پہ جذبات میں آ جاتے ہیں، اس موقع پر وہ بھی خاموش ہیں اور مذمتی بیانات کے علاوہ، اخباری بیانات کے علاوہ کوئی اور قدم اپنی حکومتوں پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہے، اپنے ملکوں کی سیاست خارجہ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہے، کوئی احتجاج نہیں کر رہے۔ ان مجرم ممالک کا سفیر کسی اسلامی ملک سے نہیں نکالا گیا، کسی اسلامی ملک نے وزارت خارجہ میں وہ جو ایک جیسے روٹین کی ایک کارروائی ہوتی ہے کہ سفیر کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے، ایسا عمل بھی کسی نے نہیں کیا۔ پاکستان سے بھی وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا کہ ہمیں افسوس ہے، صرف ان کو افسوس ہوا ہے، یہ بھی ایک سفارتی فارمیلٹی ہے جو انہوں نے پوری کی ہے۔ اور جب حکمران اور علماء اپنے اپنے مسائل میں سرگرم ہیں اور مصروف ہیں، عوام ان دونوں کے تابع ہیں، یا حکمرانوں کے تابع ہوتے ہیں یا علماء کے تابع ہوتے ہیں، اور جب دونوں کے اندر یہ حس مر جاتی ہے تو عوام بھی لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کوئی عوامی رد عمل بھی پوری دنیا میں بشمول پاکستان کے اس موقع پر نہیں ہوا۔ ابھی عرض کروں گا کہ پاکستان میں اس موقع پہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کو کن مسائل میں الجھا دیا گیا ہے پاکستان کی عوام کو، اور انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے دین کے ساتھ دنیا کیا کر رہی ہے اور یہ مغربی ممالک کیا کر رہے ہیں، یہ آپس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں۔